بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، 3 چیزیں کفارہ ہیں، 3 چیزیں درجات میں اضافے کا باعث ہیں، 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، اور 3 چیزیں ہلاکت کا شکار کرنے والی ہیں۔ جہاں تک کفارہ بننے والی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ سخت سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، قدم اٹھا کر یعنی دور سے چل کے جمعہ یا باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جانا۔ جہاں تک درجات میں اضافے کا باعث بننے والی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات میں اس وقت نفل نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ جہاں تک نجات دلانے والی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ غصہ اور رضامندی، ہر حال میں عدل کرنا، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا، اور پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جہاں تک ہلاکت کا شکار کرنے والی چیزوں کا تعلق ہے تو ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی بجائے ایسی نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ نماز ادا کرے اور اپنی نماز کے خشوع اور اس کے رکوع کو مکمل نہ کرے اور بکثرت ادھر ادھر توجہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، اگرچہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن جتنا تکبر موجود ہو تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور وہ اسے جنت کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام ابو ریحانہ تھا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جمال کو پسند کرتا ہوں اور اس کا خواہش مند ہوتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے یہ بات بھی پسند ہے کہ میرے کوڑے کے لٹکانے کی جگہ اور میرے جوتے کا تسمہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیز تکبر نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے منہ موڑ لے اور لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھے۔